بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے فاروق اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ارسالہ ایجوکیشن۔ آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں سجاد راجہ صاحب۔ پروفیسر سجاد راجہ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا جی فاروق صاحب۔ جی جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے بتائیے کہ یو کے کا موسم کیسا ہے؟ رمضان کیسا گزرا ہے آپ کا؟ رمضان یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے کافی، اور جی جی آج کل تو روزے بھی اتنے لمبے نہیں ہیں، شکر الحمدللہ۔ جی، پچھلے دنوں کافی سردی تھی، اب موسم تھوڑا سا مائلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا بہتر ہے۔ جی جی اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کی اجازت سے تو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی آگے، آپ کی اجازت سے انہیں بھی ہم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ ایک اچھا سا پروگرام ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جی جی، پلیز پلیز پلیز۔ انشاءاللہ۔ جی نذر صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ راجہ ذکی جبار ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ Thank you so much. It's our pleasure. جی جی جی۔ جی اچھا، السلام علیکم۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو راج صاحب آپ اپنی پارٹی کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی، السلام علیکم نظر صاحب، السلام علیکم ذکی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی۔ فاروق صاحب، پارٹی ہماری بیسیکلی یہ نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، تو جی جی نیشنل عوامی پارٹی 2018 میں تقسیم ہوئی، تو اس میں جو نیشنل عوامی پارٹی کے اندر جو ہمارے دوست تھے انہوں نے پھر اس کا نام 2019 میں تبدیل کیا۔ وہ ایک دھڑا تھا، اس دھڑا بندی سے ہم الگ ہو کے تو نام تبدیل کیا پارٹی کا، اور نیشنل عوامی پارٹی کے بجائے نیشنل ایکویلٹی پارٹی اس کا نام رکھا۔ میں 1995 میں جب نیشنل عوامی پارٹی بنی تھی تو اس وقت سے نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ تھا، اور 2019 تک نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے کام کیا، لیکن پھر کچھ نظریاتی اور پالیسی ایشوز تھے جن پہ ہمارے درمیان اختلاف ہوا، اور اس کی بنیاد پہ پھر 2019 میں ستمبر 2019 میں ہم نے نیشنل ایکویلٹی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہے۔ اب جو بنیادی فرق ہے ہمارے درمیان اور باقی دوستوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ وہ سارے نعرے جس طرح آپ نے سنے ہوں گے، کشمیر بنے گا خود مختار، کشمیر بنے گا پاکستان، تو ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی صرف بات نہ کی جائے بلکہ ریاست جموں کشمیر کی بات کی جائے، جو 85,806 مربع میل پہ مشتمل ہے۔ پھر دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علاق اور خود مختاری یا آزادی جس طرح نعرے لگائے جاتے ہیں، اس پار بھی لیں گے آزادی، اس پار بھی لیں گے آزادی، تو یہ روڈ ٹھیک میپ ہے۔ پچھلے 77-78 سال سے یہ دائروں میں سفر جاری ہے۔ یہ روڈ میپ ہمیشہ ناکام رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ریاست کو بحال نہیں کیا جاتا، جب تک ریاست ساری یکجا نہیں ہو جاتی، جغرافیائی تقسیم ختم کر کے، اس وقت تک اس کا مستقبل اسی طرح لٹکا رہے گا۔ اچھا تو یہ بنیادی سجاد فرق راجہ ہے۔ صاحب، اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ نے یہ کوشچن تو ہم چاہ رہے تھے کہ چلے ہم پہلے کوئی وہ دوسرے کوشچن کر رہے تھے، یہ اینڈ پہ ہم آپ سے کوشچن کرتے ہیں، لیکن چلے اسٹارٹ میں آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا، تو آپ کی نظر میں مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کہ مطلب خود مختار ریاست ہونی چاہیے، کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا ہندوستان؟ سب سے پہلے آپ مجھے اسپیسیفکلی بتائیں کہ آپ کی نظر میں بہترین حل کیا ہو سکتا ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ میری نظر میں اور میرے خیال میں ہر شہری، کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہری ہے، وہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی اس کی سالمیت کا متمنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے، یا اقتدار اعلیٰ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، کوئی بھی کسی بھی ریاست کا کوئی شہری ہو، عام طور پہ، عمومی طور پہ۔ اور یہ انسانی جبلت کے اندر بھی یہ چیز ہے، اللہ رب العزت نے یہ انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز ڈالی ہے۔ تو میں اور ہماری پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو پاکستان اور بھارت کے ساتھ ہلاک کرنے کے بجائے مکمل طور پہ آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، اور دونوں ممالک کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھنے چاہیے۔
रजा साहब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा तो असल में कज़िये, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। कज़िये की जड़ तो ये है ना, हमें पहले कश्मीर को आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत साबित करना है, ठीक है? हमारे तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अबाओ अजदाद मौलाना जंडालवी साहब, वो तो बहुत पहले 1940 में ही हलाक कर चुके थे। फिर आपको पता है 17 जुलाई, तो वो तो सारे ही हलाक कर चुके थे। कायदे आज़म का 1944 में जाना और वो पंडित का इंडिया के साथ जाना, फिर हरी सिंह के वो अपने अल्फाज सारे, आप वो सारी चीजें देखें। मुसलमान तो पाकिस्तान के साथ है आज भी, जैसे देखें ना, मतलब एक हमारा बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, कभी किसी जम्मू वाले ने अपने आप को कश्मीरी का, और ना किसी जम्मू वाले ने कभी रियासत की बात की। जम्मू वाले तो डट के खड़े हैं, तो इसी तरह गलगित वाले भी डट के खड़े हैं। असल में हम तो एक बेसलेस चीजों में, हमारे जो नेशनलिस्ट भाई हैं, हम उनके जो नजरिया है उसकी कदर करते हैं, लेकिन वो उनके बेसलेस चीज में वो कर रहे थे कि वो जो डिमांड कर रहे हैं उसके पहले बेस तो बताएं हमें। कोई भी नेशनल में दर्जनों बार डिबेट्स किए हैं, हमें कोई आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत की डेफिनेशन बता दे। कश्मीर कब आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत थी, इसकी बेस कैसी है? कज़िये की जड़ तो वहाँ है। मतलब हमारा नजरिया तो स्ट्रांग है, मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया। आज जैसे बांग्लादेश में आप देख लें, वो जो मकबूजा कश्मीर में मनारे सुनते थे, आज बांग्लादेश में सुन रहे हैं, तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। हम तो अफगानिस्तान में भी आपको पता इस्लाम पसंदों की फतवा हुई है। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान के सर में बंगाली हथौड़े मार रहे थे, तो वो क्या है कि इस बंदे ने हमें गलत सबक पढ़ाया। हमारा तो नजरिया ये सिंपल सा नजरिया है जी। प्लीज जी जी। अच्छा जी, प्रोफेसर साहब आप मुझे ये बताएं कि आप खुद मुख्तार करवाएंगे कैसे? मतलब इंडिया के पास है कश्मीर का ऑलमोस्ट 50% इंडिया के पास है, वो भी एटमी ताकत है। पाकिस्तान के पास भी कश्मीर का कुछ हिस्सा है, तकरीबन 30% चले कर ले, अभी मुझे कम वेश तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, ऑलमोस्ट 30% अगर है वो भी एटमी ताकत है। मुस्तकबिल की सुपर पावर है चाइना, उसके पास भी कश्मीर का कुछ हिस्सा है। और यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक भी खुद मुख्तारी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन ही दो है, या तो फिर आपने देयर इंडिया इज के टू साथ जाना है या ऑप्शन। पाकिस्तान के साथ। जब यूनाइटेड नेशन भी, उसमें भी कोई ऐसा कोई शिक नहीं है, अगर है तो काइंडली आप हमारी क्लैरिफिकेशन कर दें, हमें बता दें। तो आपके पास रोड मैप क्या है? कैसे? अब कहना तो बड़ा आसान है कि हम खुद मुख्तार करवाएंगे, रोड मैप बता देना कि ये रोड मैप है, चले उसके मुताबिक चले, हम भी कोशिश करें। अगर आपका कोई रोड मैप अच्छा है उसके मुताबिक चले, उस पर सोच विचार कीजिए। बताइए प्रोफेसर साहब आप क्या राय देखिए है? सर, गुजारिश ये है कि कहना तो सब कुछ आसान है, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का अगर ये दावा है, पाकिस्तान का अगर ये क्लेम है कि रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पाकिस्तान 78 साल से क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं, उन चारों सर जंगों की हालत आप देख लें, सर उसका नतीजा क्या यार, निकला। मैं माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ, पाकिस्तान को आप साइड पे रह लीजिए। सबसे पहले आप हमें ये बताएं रोड मैप क्या है खुद मुख्तार? आपने कहा कि ना इंडिया के साथ हमें जाना चाहिए, ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, हमें खुद मुख्तार रियासत चाहिए। उसका रोड मैप क्या है? यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इंडिया के साथ जा सकते हैं या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। खुद मुख्तारी का देख ऑप्शन तो यूनाइटेड नेशन में भी नहीं है। तो आप देखिए सबसे पहले तो, आपको सबसे पहले तो कम से कम 75 सालों से, बल्कि आपकी पार्टी को कम से कम ये तो होना चाहिए ना, आप कम से कम खुद मुख्तारी का ऑप्शन डलवा लेते। आपने वो भी काम नहीं किया। खुद मुख्तारी का ऑप्शन तक नहीं आप यूनाइटेड नेशन से डलवा सके, और आपके पास कोई, मेरे नजर में कोई रोड मैप की नहीं है, और हमें आप कह रहे हैं कि हमें खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए। तो बताएं होगा कैसे? देखें पाकिस्तान के साथ इंडिया पाकिस्तान की बात आप बाद में करें, पहले रोड मैप खुद मुख्तारी का बताएं। देखें इंडिया पाकिस्तान की बात हम पहले करेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों का कब्जा है। जब तक काबजीन की बात नहीं करेंगे, या जो फ्रीक बने हुए हैं उनकी जब तक बात नहीं करेंगे, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जहां जी तक अक़वाम मुत्तहिदा की बात है, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने रियासत जम्मू कश्मीर का इशू जो है वो फारग कर दिया हुआ है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के कोई जो उसका एक्टिव एजेंडा है उसमें ये शामिल नहीं है। कोफी अन्नान के ज़माने में ये ख़त्म किया गया था, और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है पाकिस्तान और इंडिया से कि वो जाके अपने तौर पे इस मसले को हल करें, जैसे भी उन्होंने करना है। लेकिन ठीक है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा ज़रूरी नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो बात कर दी वो कोई खुदा न खास्ता कोई हदीस बन गई, या कोई हमारे लिए कोई कुरान की आयत है कि उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने मफादात हैं वहाँ पे, आलमी ताकतों के वो उस हिसाब से काम करते हैं, और
ریاست کے شہریوں کے اپنے مفادات ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مفاد کس چیز میں ہے. جہاں تک آزادی اور خود مختاری کے کانسیپٹ کی بات ہے, نظر صاحب نے بات کی, دیکھیں آزادی اور خود مختاری پاکستان جب بنایا گیا تو پاکستان کے ساتھ افغانستان ایک مسلمان ملک تھا, پاکستان کا اس کے ساتھ علاقہ کیوں نہیں کیا گیا؟ پاکستان کے ساتھ ایران ایک مسلمان ملک تھا, اس کے ساتھ پاکستان کا علاقہ کیوں نہیں کیا گیا؟ پاکستان کو از خود ایک آزاد خود مختار ملک بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک بن سکتا ہے اور اس کا افغانستان کے ساتھ علاقہ درست نہیں ہے, واٹ ایور دا ریزنز, اسی بنیاد پہ میں یہ کہتا ہوں, یا ایران کے ساتھ اس کا علاقہ ضروری نہیں ہے, وہاں امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے, تو پھر جموں کشمیر کے ایشو میں یہ مسئلہ کہاں آ جاتا ہے؟ بنگالیوں نے پاکستان کے لیے بڑی جدوجہد کی, انہوں نے مل کے مسلم لیگ کا قیام بھی بنگال میں عمل میں آیا, اس جدوجہد میں جو بھی تحریک تھی اس میں بھی وہ شامل رہے, اور 25 سال کے بعد بنگالی اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ اسلام کی بنیاد پہ اکٹھے نہیں رہ سکتے, انہوں نے اپنا ملک الگ کر لیا. اب آپ پہلے تو بنگالیوں کو واپس لائیں نا, اگر پہلے تو وہ پاکستان جو 1947 میں بنا تھا وہ پاکستان تو آج موجود ہی نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ راجہ صاحب میرا سمپل کوسچن قانون آزادی ہند کے پرسپیکٹو میں, قانون آزادی ہند میں کیا کہا گیا تھا, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری حکومت نے کیا معاہدے کیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری حکومت کے جو معاہدے ہیں 1947 کے, ان کے فریم ورک کے اندر ہم رہتے ہیں, تو ہمارے پاس آزادی اور خود مختاری کا آپشن موجود ہے, اور ہم اسی کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی آزادی خود مختاری کا یا ریاست کو بحال کرنے کا یا بچانے کا کوئی آپشن نہیں ہے. نظر صاحب آپ شارٹ آپ 1 منٹ کے لیے کہہ دیے, پھر ذکی صاحب کیسے ہیں, خیریت سے؟ جی شکر الحمدللہ. اچھا راجہ صاحب آپ کے کوشچن ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ علاقہ کیوں نہیں کیا, تو وہ آپ جو اسی لفظ جو اپنا کوشچن آپ کریں, اس میں آپ کو یہی کہنا ہے کہ اس کا مطلب کشمیر ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی, اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ کیوں الگ کرے؟ تو مجھے ذرا ڈیفینیشن بتائیں, اور واقعی آزاد اور خود مختار ریاست تھی تو ذرا سمجھائیے کیسی سے ریاست تھی یہ, آزاد اور خود مختار ریاست تھی کیسی؟ دیکھیں جو انڈین سب کانٹیننٹ آپ نے معاہدہ امرتسر پڑھا ہوا ہے راجہ صاحب, آپ نے معاہدہ امرتسر پڑھا ہوا ہے؟ جی بالکل پڑھا ہوا ہے, بالکل پڑھا ہوا ہے. مجھے ڈیفینیشن بتا دیجیے. میں نے معاہدہ لاہور بھی پڑھا ہے اور معاہدہ امرتسر بھی پڑھا ہے. نظر صاحب میں آپ کے یہ جو نظر صاحب نے سوال کیا, اسی کو میں تھوڑا سا میں براڈ میں کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی سوال سے ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو پرنسلی اسٹیٹ تھی راج صاحب, یا جو راجواڑے ریاستیں تھیں, یا کیا جموں و کشمیر کا یہ جو راجواڑہ تھا معاہدہ امرتسر کے تحت کوئی خود مختار ریاست تھی؟ بالکل نظر صاحب کی جو بات ہے اسی کو میں جو ہے نا وہ آگے وہ دیکھیں, خود مختاری کا تصور ہر زمانے میں اور سیاسی اخلاقیات ہر زمانے میں مختلف ہوتی ہے. جو 1846 میں جو سیاسی اخلاقیات تھی, جو نظام تھا, جو انتظام و انصرام تھا, یا جو گلوبل آرڈر تھا, ورلڈ آرڈر تھا, وہ آج نہیں ہے. پروفیسر صاحب یقیناً معاہدہ امرتسر تو آپ نے یقیناً ظاہر آپ کے پاس پڑھا ہوگا, پڑھا آپ کے پاس ہوگا ظاہر. بالکل پڑھا ہے. ہم نے خود بھی اس کو پڑھا بھی ہے, ایک ایک پوائنٹ کو ہم اس کی, بلکہ مجھے تو زبانی یاد ہے. جی کنٹینیو کیجیے. آپ معاہدہ امرتسر کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پرنسلی اسٹیٹ معاہدہ امرتسر کے تحت خود مختار ریاست تھی یا نہیں تھی؟ جموں کشمیر بالکل خود مختار ریاست تھی. دیکھیں اس ریاست کے اور تمام ریاستوں کے, جو کیونکہ برطانیہ اس وقت عالمی طاقت تھی, برطانوی امپائر عالمی طاقت تھی, اور اس کے ساتھ جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے اپنے الگ معاہدے تھے برطانوی امپائر کے ساتھ جو برٹش انڈیا تھا, اور اس حساب سے
اس زمانے کے انتظام و انصرام کے مطابق یہ خود مختار ریاست تھی، جس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ اندرونی خود مختاری اس کو حاصل تھی، اور اس کے ڈیفنس کے اور فارن افیئرز کے اس کے معاہدے تھے برطانیہ کے ساتھ، اور وہ اس زمانے کی ضرورت کے مطابق تھا۔ آج بھی اگر آپ ایک کامل خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو آج بھی کامل خود مختاری کا وہ کانسیپٹ کہیں موجود نہیں ہے، بلکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو یونائیٹڈ نیشنز بنائی گئی، تو آج بھی یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کی بنیادی طور پہ اس کی حاکمیت ہے، اور اس کے مطابق ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ جو 1846 میں جو صورتحال تھی، آج سے 150-200 سال پہلے جو حالات تھے، ظاہر ہے وہ آج حالات نہیں ہے۔ آج دنیا بالکل مختلف ہے، آج کی اخلاقیات مختلف ہے، آج کا نظام مختلف ہے۔ یہ جو اقوام متحدہ بنی، اقوام متحدہ نے 1946 کے بعد اس نے پھر جو چارٹر دیا، یہ اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ بلکہ آپ باقی دنیا کو اگر دیکھ لیں، جو انسانی حقوق کی بھی جو آج بات کی جاتی ہے، تو یہ انسانی حقوق امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، ترقی یافتہ دنیا میں، یا مغربی دنیا جو آج اس کا ڈنڈورا پیٹتی ہے، یہ کس حد تک وہاں پہ لوگوں کو حاصل تھے، کب یہ لوگوں کو حقوق ملے۔ وہ ایک مختلف زمانہ تھا، مختلف دور تھا۔ آج زمانہ مختلف ہے، تو ہمیں ظاہر ہے زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر آپ نے کہا نا کہ وہ مختلف تھی اور ساری تھی، ایک ریاست تھی، معاہدہ امرتسر کے تحت۔ میں تھوڑی آپ کی ہسٹری درست کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ معاہدہ امرتسر کی روح سے نہ تو دیکھو کسی بھی خود مختار آزاد ریاست کے لیے نا ڈیفینیشن ہوتی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل، وہ آزاد اور خود مختار ہو۔ مہر چند مہاجن آخری وزیر اعظم تھا ہماچل پردیش کا، کوئی انٹرنل نہیں تھی۔ اسی طرح چترال بھی اس آپ کے بقول اگر آپ کی ریاست تھی تو چترال بھی کشمیر کا حصہ تھا۔ 1926 میں انہوں نے ملاکنڈ کے حوالے کر دیا برٹش نے۔ تو ان دونوں چیزوں سے اور پرتاپ سنگھ کو اس کی پور پرفارمنس کی وجہ سے برٹش نے ہٹا دیا تھا۔ تو ان چیزیں جتنی بھی ملٹی چیزیں، میں 1000 چیزیں وہ بتا سکتا ہوں، یہ کوئی آزاد اور خود مختار ریاست نہیں تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں پرنسلی اسٹیٹ اور ٹائم سے چیزیں چینج ہوتا ہو بلا بلا، میں شارٹلی ورڈز کہتا ہوں۔ دیکھیں معاہدہ امرتسر میں لکھا کہ ریاست اپنے وارثین میں جائے گی، وہ ریاست بھی نہیں تھی، مہاراجا کی ایک دوغلی پالیسی تھی، اپنا جو لاہور دربار کے خلاف اس نے غداری کی تھی، برٹش نے اس کو ایک ایریا میں دے دیا کہ وہ چوکیدار تھا۔ تھوڑا صبر کریں، میں زیادہ بات نہیں سن سکتا، بالکل مطالعہ پاکستان پڑھ رہے ہیں، مطالعہ نہیں میں مطالعہ کشمیر، میں مطالعہ مہاراجا پڑھا رہا ہوں، مطالعہ مہاراجا پڑھا رہا ہوں۔ معاہدہ امرتسر سر آپ اس سے کیوں روگردانی کر رہے ہیں؟ معاہدہ امرتسر لیٹ می کمپلیٹ بس، لیٹ می بالکل حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ راجا صاحب اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسٹ اے منٹ، آپ جو انگریزوں راجا صاحب صبر کریں، راجا صاحب دیکھنا وہ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا۔ راجا صاحب لیٹ می کمپلیٹ بس، غلط بات آپ اتنی، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، میں سمجھ گیا راجا صاحب میری کمپلیٹ تو، میری بات کمپلیٹ نہیں ہے نا۔ راجا صاحب میری بات تو کمپلیٹ کر رہے ہیں، مجھے مطلب اگر ریاست فرض کریں ریاست آزاد نہیں تھی، پاکستان کہاں تھا اس وقت؟ 1846 میں پاکستان کہاں تھا؟ پاکستان کو کس اصول کے تحت آپ نے بنایا؟ دیکھیں نا، اگر پاکستان کا بننا جائز ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جموں کشمیر کا آزاد اور خود مختار رہنا کیوں جائز نہیں ہے؟ میرا پوائنٹ تو کمپلیٹ ہونے دیں۔ اگر اپنا گھر الگ بنانا چاہتا ہے تو چھوٹے بھائی اپنا گھر کیوں الگ نہیں بنا سکتے؟ عام گاؤں کی بات ہے۔ ایک دیکھیں آپ سارے بھائی ایک باپ کے ایک ماں کے، میرا پوائنٹ تو کمپلیٹ ہونے دیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، میں ایک چیز میں سیدھی بات کر رہا ہوں، مجھے اس چیز کا جواب دیا جائے کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ علاج کر کے گریٹر مسلم ریاست کیوں نہیں بنائی گئی 1947 میں؟ پوائنٹ پہ آئیں، پاکستان کا ایران کے ساتھ علاج کر کے ایک گریٹر مسلم ریاست کیوں نہیں بنائی گئی؟ اگر پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست بن سکتی ہے، پاکستان سے بنگال الگ ہو کے بنگلہ دیش بن سکتا ہے، ریاست جموں کشمیر کو حصہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا آرٹیکل پڑھے، آرٹیکل پاکستان کا آئین پڑھے، آئین کے آرٹیکل
257 کو دیکھیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریاست جموں کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو آپ کس راجہ طرح صاحب اس آپ کو میرا پاکستان کا حصہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے میرا پوائنٹ لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. آپ کہہ رہے ہیں آزاد خود مختار ریاست تھی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں معاہدہ امرت اثر جو بیس ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وارسین میں جائے گی. آزاد خود مختار کرن تھی. سنگھ نہیں ایک اس میں منٹ اس کی جو بھی کرن کمنٹری ہے سنگھ اور اس کون کے ہے؟ بعد کرن سنگھ جو کون بھی ہے؟ دیکھیں اس کو چھوڑیں, میں چلیں راجہ سجاد کی بات نہیں سنوں گا, میں کرن سنگھ کی بات سنوں گا. کرتے آگے بڑھے. اگر آزاد راجہ اور خود صاحب مختار ریاست کرن نہیں تھی, ایک منٹ فاروق اگر صاحب آزاد اور خود مختار ریاست نہیں تھی, یہ پاکستان میں شامل کیوں نہیں کی گئی؟ قانون آزادی ہند کے مطابق جب پاکستان بنا اس کی راجہ باؤنڈری صاحب میں یہ شامل کیوں نہیں تھی؟ آپ یہاں غلط راجہ ثابت صاحب ہو جاتے ہیں. راجہ صاحب پاکستان مسلمانوں نے نہیں بنایا تھا, پاکستان انگریزوں نے بنایا تھا. نہیں راجہ صاحب دیکھو راجہ پاکستان صاحب کی جو آپ پہلی اپنا شور کیبنٹ تھی کرنے وہ سے آپ کا پوائنٹ پاکستان ویلڈ کے نہیں جو ہوگا. جنرل آپ کی شاہی دلیل تھی, میں جو وزن فوج تھی, ہو, وہ آپ کی آپ نے دلیل کی. میں وزن ہو. راجہ صاحب آپ مجھے کہتے ہیں آزاد خود مختار تھی, اس طرح کی ریاستیں تھیں, لیکن معاہدہ امر تصر کہتا ہے کرن سنگھ ان کا پوتا ہے. کرن سنگھ کہہ رہا ہے کہ یہ مصنوعی ریاستیں تھی, ساری ختم ہو گئی تو کشمیر بھی ختم ہو گیا. جو وارث ہے وہ کہہ رہا ہے. دیکھو کرن وارث سنگھ کی جو بات میں کہہ رہا ہے اس وزن کا ہے, یہاں مطلب یہ راجہ نہیں ہے سجاد کہ کی بات میں وزن نہیں ہے. وارث نہیں ہے. دیکھیں 1947 کے بعد کرن سنگھ کے باپ نے جو معاہدہ کیا تھا, جس پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جس کو ایکسپٹ کیا تھا, وہ جو اس کی تمام آرکائیوز میں موجود ہے, وہ راجہ یہ صاحب تھا آخری وزیر کہ آپ کا آخری وزیر پاکستان اعظم کو, کون تھا؟ راجہ صاحب میری بات آپ کا آخری وزیر اعظم کون تھا؟ آخری وزیر اعظم کون تھا؟ آخری وزیر اعظم کو آپ چھوڑیں جی, وہ چیزیں نہیں جو آپ پوائنٹ میرے دیکھو نا, جو مطلب شیخ کڑوا عبداللہ سچ ہے صاحب کہ کی آخری وزیر اسمبلی اعظم میں بھی آپ کی انڈیا کے اندر سے تھا. جو شیخ نہیں انڈیا کے میں اندر سے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے والد صاحب مہر چند مہاجن کہاں سے تھا؟ مہر چند مہاجن, اور اس کی آپ کے بک میں اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس وقت کہیں سے بھی کسی بھی ریاست کے اندر کہیں سے بھی لوگوں کو ان کی قابلیت دیکھ کے ان کو جو بھی انتظامی عہدے ہیں وہ دیے جاتے تھے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں وہ اس کے کوئی ماتحت تھا ہماچل کے, تو جو وارث ہے راجہ صاحب, وارث ہری سنگھ کہہ رہے ہیں یہ ایک مصنوعی ریاستیں تھی, سب ختم ہو گئی تو ہری کشمیر بھی سنگھ نے ختم ہو کہاں گیا. کہا یہ مصنوعی ریاست تھی؟ ہری سنگھ نے یہ کہاں کہا پارلیمنٹ یہ میں اس کی مصنوعی ریاست؟ پارلیمنٹ میں اسٹیٹمنٹ ہے ہری سنگھ کی, کس پارلیمنٹ میں اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں تو اس کی آپ لوکنگ پارلیمنٹ بیک میں پڑھ اس نے لیں, مصنوعی کا آپ لفظ اپنے استعمال نہیں لاسٹ کیا. پرائم منسٹر کی لوکنگ بیک پڑھ لیں. پارلیمنٹ میں اس نے یہ کہا ہے کہ میرے والد نے 3 محکمے بھارت کے سپرد کیے تھے اور باقی تمام معاملات میں یہ آزاد و خود مختار تھی, اور وہ ایک پروویژنل ٹریٹی ہے جس کے فریم ورک کے اندر رہ کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر اس ٹریٹی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں. اچھا آخری وزیر اعظم اپنی بک میں کیا لکھ رہا ہے؟ جی میں تو راجہ صاحب بیس نہیں پکڑ رہے. لاسٹ وزیر اعظم اپنی بک میں کیا لوکنگ بیک میں کیا لکھ رہا ہے؟ مہر چند مہاجن. نہیں, مہر چند مہاجن کو آپ چھوڑیں, مہر چند مہاجن کا مسئلہ نہیں ہے نا جی. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب 1947 میں آپ برطانیہ جو بھی اس کا انتظام تھا برطانیہ نے وہ ختم کر دیا. برطانیہ نے 2 ڈومینینز بنا دی 1947 کے اندر, اور وہ ایک پارلیمنٹ کا قانون ہے جو آج بھی برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ویلڈ لا کے طور پہ موجود ہے. وہ اس قانون کے مطابق جو برٹش انڈیا تھا اس کو تقسیم کیا گیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کو تقسیم کیا گیا, اور پرنسلی اسٹیٹ سے یہ کہا گیا کہ وہ بھارت کے ساتھ علاقہ کریں یا پاکستان کے ساتھ علاقہ کریں. تو پرنسلی اسٹیٹس نے, اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کس کے ساتھ علاقہ کرنا ہے. یہ آرٹیکل نمبر 7 ہے جو قانون آزادی ہند کا. تو ہمارے حکمران نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے بھارت یا پاکستان کے ساتھ علاقہ نہیں کرنا بلکہ آزاد اور خود مختار رہنا ہے. یہ اس کا فیوچر کا ایک پلان تھا, اور اس پہ وہ آپ جو بات کر رہے ہیں, نہیں ایک منٹ پھر پوائنٹ ہے صاحب, پھر غلط بیانی ہو رہی ہے. آپ میں راجہ سجاد کی بات مانوں یا میں آخری وزیر اعظم کی بات مانوں, وہ لوکنگ بیک میں کیا لکھ رہا ہے مہر چند مہاجن؟ راجہ صاحب آپ نے وہ تاریخ پڑھی نہیں. مہر چند مہاجن آج کا مسئلہ ہی نہیں ہے جی, آج کا مسئلہ ریاست کے یہ کیا شہری ہیں. اچھا مہر چند راجہ مہاجن صاحب نے میں آپ کو فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں, میں ہسٹری پہ بات کر رہا ہوں, آپ اپنی وہ کر رہے ہیں, اپنی وہ منشا کی بات کر رہے ہیں. آپ ہسٹری پہ بات کریں, ہسٹری پہ بات آپ کر رہے ہیں تو کیا جو آزاد صاحب تھے کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟
یا یہ مولانا مفتی محمود اپنے مولانا مودودی صاحب، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ پاکستان کی کتنے علماء نے اس زمانے میں مخالفت کی ہے؟ یہ بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ پھر اس پہ بھی بات کریں نا، گجرات میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، آپ دلی میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، وہ لینسنگ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے انڈیا میں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے نہیں یا صحیح ہے. آپ تو پھر گجرات کی بھی بات کریں نا، 3500 مسلمان شہید ہوئے ہیں. آپ گجرات کی بات کیوں نہیں کر رہے انڈیا کی؟ آپ شاہین باغ کی بات کیوں نہیں کر رہے جہاں 100 بندہ شہید کر دیا 92 میں دلی میں مسلمانوں کو قتل عام، وہ اس کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو پچھتا رہے ہیں. مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو وہ بھارت کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے نہیں قتل کیا. آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا انڈین مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو پچھتا رہے ہیں. وہ آپ جائیں نا بھارت کے ساتھ، کیوں بھارت کر رہے ہیں آپ؟ بھارت کو آپ دلی پہ قبضہ کر لیں. ہم کیا کریں کہ بھارت کو قبضہ نہ کرے پاکستان؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر دلی میں کچھ ہوا ہے، میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، میں ہسٹری کے ریفرنس دے رہا ہوں. اور راجہ صاحب آپ اپنی منشا کی بات کر رہے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر صاحب ایک منٹ، ناصر صاحب ایک منٹ تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. چلے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ پروفیسر صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو رائے شماری ہے، کشمیر پر رائے شماری، اس میں رکاوٹ کس نے ڈالی ہے آپ کی نظر میں؟ پاکستان نے. وہ کیسے؟ یہاں بھی راجہ صاحب انڈیا تو متنازع ہی نہیں مانتا. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بات ہے نا، آپ ہر چیز پاکستان کی اینکس سے دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کو چیزیں گھومتی نظر آتی ہیں. قرارداد آپ نے پڑھی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں پڑھی ہیں آپ نے، وہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے ڈائریکٹ پاکستان کا نام لے لیا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ بغض پاکستان میں مبتلا ہیں. جب بھارت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ آپ کسی قسم کے انہیں جناب 100 قتل بھی معاف ہے. پاکستان جناب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے وہ کر دیا. جب انڈیا کی بات آتی ہے ان کے لیے آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں، پاکستان کی جب بات آتی ہے یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے. اور یہ آپ میری بات کو کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں نے یہ نہیں کہا، نہیں کہا جی اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا ہیں. آپ نے بات کی، میں تو اقوام متحدہ کی بات ہی نہیں کرتا. آپ نے اقوام متحدہ کی بات کی، آپ بتائیں اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا ہیں. اقوام متحدہ کی قرارداد یہ ہے کہ پاکستان پہلا حصہ، 3 حصے ہیں اس کے. پہلا حصہ کہ پاکستان ریاست جموں کشمیر کے اندر سے اپنے تمام فوجی اور وہ شہری جو وہاں داخل ہوئے ان کو نکالے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ بھارت اپنی فوج میں کمی کرے اور امن و امان کی ذمہ داری بھارت کی ہوگی. اور تیسرا حصہ اس کے بعد رائے شماری کے ذریعے عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا بھارت کے ساتھ جانا ہے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ انڈیا کے قریب ہیں، ان کو منوا لیں. انڈیا مسئلہ نہیں ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان مسئلہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ کیسے پیدا ہوا. آپ اس کا جواب دیں پروفیسر صاحب. میری بات سن لیں پھر اس کے بعد جواب دیں. پہلے اپنی بات کمپلیٹ کریں. میری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ کیسے پیدا ہوا. ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ 22 اکتوبر 1947 کو پیدا ہوا. 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان اگر حملہ نہ کرتا تو ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ پیدا نہیں ہونا تھا. تو اس سے پہلے الیسٹر لیم اپنی بک میں کیا لکھ رہا ہے؟ راجہ صاحب یہاں بھی تاریخ سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. الیسٹر لیم اپنی بک پٹیالہ فورس سے پہلے تھی. الیسٹر لیم وہ برٹش ہے، کو پاکستانی نہیں ہے، وہ مطالعہ پاکستان نہیں ہے. نہیں یہاں غلط بیان ہو رہا ہے. الیسٹر لیم اپنی بک میں کیا لکھ رہے ہیں؟ راجہ صاحب آپ ہسٹری سے بالکل الگ بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پٹیالہ فورسز وہاں پہ موجود تھی تو کیا ریاست تقسیم ہو گئی تھی؟ تو پٹیالہ فورسز تھی. پٹیالہ فورسز ہوں یا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ریاست کا حکمران کوئی بھی فیصلہ ریاست کے وجود کو بچانے کے لیے ریاست کے مفاد میں کوئی بھی فیصلہ لے سکتا ہے. اچھا انڈین فورسز آ جائیں تو وہ ریاست کے مفروض ہو کرنے کے لیے کیا یہ آپ تسلیم نہیں کرتے کہ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے حملہ کیا؟ راجہ صاحب اس سے پہلے پٹیالہ فورس تھی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرچنڈ ماجرو بھی بک میں کیا لکھا ہے؟ پرائم منسٹر پٹیالہ فورس کو میں کہتا ہوں جی یا نہیں جی، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کا تنازع کب پیدا ہوا. ریاست پاکستان کے اس میں کیا پرابلم ہے؟ پاکستان پروفیسر صاحب میں اس کا جواب لکی جبار صاحب آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے. 22 اکتوبر 1947 کی بات کر رہے ہیں. اپنے فاروق صاحب میرے ایئرپورٹ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
जी आ रही है आपकी आवाज, जी बात कीजिए। अच्छा, बहुत लंबी डिबेट हो गई और अपना सजाद राजा साहब और नज़र साहब की बहुत सारी बातें मिक्स अप भी हो गई। जी चले। पहली बात यह है कि नजर आपने साहब भी ने काफी सवाल दरमियान में से किया। नजर साहब ने भी बड़े शासकी से जवाब दिया और नजर साहब ने भी बड़ा माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में डिबेट की है माशाल्लाह। जी, आपने भी जो सवाल है ना वो दरमियान से किया और मोहतरम सजाद राजा साहब और नजर साहब भी दरमियान में चले गए। सबसे पहले बात हो रही थी कि ये जो जिस तरह सजाद साहब ने फरमाया कि उस दौर के मुताबिक हमने इन प्रिंसली स्टेट्स का स्ट्रक्चर देखना होगा कि वो स्टेट्स थी या नहीं। तो 2-4 मिनट अगर ये दोनों हजरात हैं, मैं छोटा हूँ ये दोनों बड़े हैं, अगर मुझे सुन सकें तो सजाद राजा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जहाँ पे भी मैं मताला पाकिस्तान का रेफरेंस दूंगा आप मुझे वहाँ पे रोक लीजिएगा। अगर मैंने कहीं मताला पाकिस्तान की बात ना की तो एक तालिब इल्म के तौर पे आप मुझे भी सुन लें। आप 1846 से भी पीछे आ जाएं ताकि हम थोड़ा सा एक वो इन राजवाड़ों या प्रिंस स्टेट का स्ट्रक्चर देख लें, उनके इख्तियारात और उनका एग्जिस्टेंस या वजूद देख लें। 1846 पे बाद में आते हैं। पहली बात यह है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये कोई 1, 2, 3 नहीं थी, इनकी तादाद तब्दील होती रहती थी कमो बेश। कभी 565 रही, कभी 564 रही, कभी 580 तक गई और किसी वक्त में ये 600 तक भी गए और बाद में वापस उनको कहीं ना कहीं दम किया गया। और उस वक्त जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आके काबज़ी देखना पड़ेगा, उस वक्त इनका स्ट्रक्चर क्या था? क्या इन प्रिंसली स्टेट्स ने कोई अपनी खुद मुख्तारी या सॉवरेनिटी सरेंडर की थी, या उससे पहले भी ये किसी न किसी के माथात थे, या सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एलिजेंस या सिर्फ ताबेदारी का इंतकाल हुआ था? सजाद राजा साहब एक बरतानवी साथी थे, हेनरी मेड। उन्होंने वो 20 साल यहाँ बर्रे सगीर में रहे, यानी 1835 से लेके 1857 के करीब तक। तो वापस जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखी राजू माराथन यानी प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, चूंकि इनका स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहा है। वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये राजे महाराजे रेजिडेंट की मर्जी के बगैर अपनी सांस तक नहीं ले सकते। फिर एक और बरतानवी अफसर थे सर मालकम, वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये जो राजवाड़े ये हमारे कब्जे और सियासी असूल का जरिया है। इसी तरह एक और थे ब्रिटिश अफसर थे गालिबन एलिफिंस्टोन उनका नाम था। तो उन्होंने अपनी हुकूमत का लिखा कि ये राजवाड़े हमारे लिए खजानों के गढ़े। और ये मैं रेफरेंस जनाब को दे रहा हूँ, अपना वीपी मेनन की किताब है स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब थोड़ा सा आगे चले, 1834 में एक राजवाड़ा था जिस तरह का कोविर्ग या कोवर्ग, उसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है मुझे नहीं पता कि वो अंग्रेजी में क्या या हिंदी या उस वक्त की जुबान में क्या थी। उसके हुक्मरान पे बद इंतजामी का इल्जाम लगा के कंपनी हुकूमत ने उसका जम कर दिया। फिर लॉर्ड डलहौजी के दौर में एक मशहूर ज़माना डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, उसके तहत जिस राजवाड़े के हुक्मरान से कंपनी की हुकूमत मुतमईन नहीं होती थी तो वो उसको कंपनी हुकूमत में इंटीग्रेट या जम कर दिया करते डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के तहत। ये बेसिकली इनका स्ट्रक्चर ये था, इनके इख्तियारात ये थे, जो मैंने आपका रेफरेंस भी दिया है, वीपी मेनन की किताब है और उसका पहला चैप्टर है सेटिंग द स्टेज। अब मुख्तसर करके आ जाते हैं जो आप दोनों के दरमियान काफी देर से झगड़ा चल रहा है, मायदा अमृतसर का। अब यहाँ पे ये फिर ये देखते हैं कि जब मायदा अमृतसर हुआ तो क्या उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर कोई पहले से एक कॉम्पैक्ट टेरिटरी थी? इन तमाम प्रिंस स्टेट्स में अगर कोई बेहतर पोजीशन में था उस वक्त के हिसाब से तो वो हैदराबाद थी। उसका पुराना नाम गोलकंडा या गोलकंदा, उसका पुराना नाम तो 1713 से वो चला आ रहा था। और जब मायदा अमृतसर होता है तो मायदा अमृतसर की शीट नंबर 1, 4, 5, 7 और 10 अगर आप देखें तो मुख्तलिफ यानी खित्तों के लोगों को जमा करके एक फ्रंटमैन के हाथों बेचा गया, यानी गुलाब सिंह या उसकी औलादे नरीना का इख्तियार दिया। हम इसको आप कह सकते हैं पॉलिटिकल और लीगल कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त हम छोड़ देते हैं कि मेरा नजरियाती बयान ये क्या, या सजाद राजा साहब का क्या, या नजर मोहम्मद साहब का क्या है। यानी बाकी राजवाड़ों के निस्बत जो ये था राजवाड़ा जम्मू और कश्मीर, इसकी सूरत हाल तो बाकियों से भी बदतर थी। यानी एक बंदे के हाथ माल मवेशी की तरह इंसान बेचे गए जिनकी कोई इंसानी, शख्सी या शहरी और सियासी आज़ादी नहीं थी। फिर मायदा अमृतसर जब भी डिस्कस होता है तो उसके बाद एक दो बातें बहुत कम डिस्कस होती हैं।
کہ اس معاہدہ امرتسر میں لیٹر آن 1860 میں ترمیم ہوئی تھی، اور اس ترمیم کے ذریعے رنبیر سنگھ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے خاندان سے کوئی اپنا اگر وارث اڈاپٹ کرنا چاہے تو وہ وارث اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ پھر 1862 میں جو لارڈ وجار کننگھم کے دور میں اس پہ ایک شرط عائد کر دی گئی کہ اگر وہ وارث اڈاپٹ کرے گا خاندان کے بھائی سے تو وہ اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک وہ تاج برطانیہ کا وفادار رہے گا۔ پھر پرتاپ سنگھ سے ایک وقت میں اختیارات لیے گئے، وہ لمبی چوڑی بات ہے، وہ اسٹیٹ کونسل کے پاس چلے گئے، وہ بھی آپ سب کو ذرا آپ سارے مجھ سے زیادہ بہتر ہسٹری جانتے ہیں۔ یعنی جس شخص کے حوالے یہ جاگیر اور لو کیے گئے، معاہدہ امرتسر میں بھی یہ شرط رکھی گئی کہ اس کی جو ٹیریٹریز ہے وہ حکومت برطانیہ کی مرضی کے بغیر کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کسی اور راجواڑے سے یا کسی لاہور حکومت سے یا کسی سے اس کا تنازع پیدا ہوتا ہے تو ثالثی برطانیہ کرے گا، اس کی ثالثی حتمی ہوگی، اور مہاراجہ اپنی فوج میں کسی برطانوی باشندے کو حکومت برطانیہ کے اجازت کے بغیر بھی شامل نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم اسٹیٹ ڈسکس کرتے ہیں اس وقت کے حساب سے بھی دیکھ لیتے ہیں، اسٹیٹ تو وہ ہے کہ اس کی ساورن گورنمنٹ ہو یا کسی اور اسٹیٹ اس کو ریکگنائز کر دیے، چلیے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ چلیں یہ کنسپٹ ٹائم کے ساتھ مزید ڈیولپ ہو رہا ہے۔ کسی بھی ایک راجواڑے کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ دوسرے راجواڑے کے ساتھ اعلان جنگ کرے یا معاہدہ کرے، یہ اختیار بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اپنی حکومت برطانیہ کی مرضی کے بغیر کوئی وارث اڈاپٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، ٹیریٹریز میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور کسی برطانوی شہری کو ملازمت بھی ان کی اجازت سے نہیں دے سکتے تھے۔ یعنی ساورینٹی بھی نہیں تھی اور سوزرینٹی، دونوں چیزیں نہیں تھی، یہ دونوں چیزیں حکومت برطانیہ کے پاس تھیں۔ لہذا ان کا سٹیٹس کیا تھا، یہ یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی یا جو کالونیل گورنمنٹ تھی اس کے سب آرڈینیٹ فرنٹ مین، یا اس کا بالکل دیسی ترجمہ اگر کہہ رہے تھے یہ بدماش تھے ان کے، جو انہوں نے جس طرح وہ پیچھے میں نے ذکر کیا ہے نا وہ سر جان ملکم کو ایلفن اسٹون کا، کہ یہ انہوں نے مالیہ اکٹھے کرنے کے لیے بفر زون بنانے کے لیے وہ اپنے بدماش اور فرنٹ مین رکھے ہوئے تھے۔ یعنی اس وقت برطانیہ کے آنے سے پہلے جو ٹیریٹری، ملک، خطہ، اسٹیٹ وہ ہندوستان تھا۔ یہ جو پرنسلی اسٹیٹ جن کو کہتے ہیں، جب مرکز میں طاقتور حکومت تھی تو پورا ہندوستان اس کے زیر نگین ہوتا تھا، اور مرکز میں جب کوئی حکومت کمزور ہو جاتی تو بہت سارے لوگ یا بہت سارے جو طاقتور گروپ وہ سر نکال لیتے تھے، بس اتنا فرق تھا۔ لہٰذا نہ 1846 سے پیچھے والے جو پرنسلی اسٹیٹ کے راجواڑے تھے وہ اسٹیٹ کی تعریف پہ اترتے ہیں، اور نہ 1846 کے بعد یہ جو جموں اینڈ کشمیر ہے یہ اسٹیٹ کی تعریف پہ آتا ہے۔ آپ کو ایک اور میں بہت دلچسپ بات بتاؤں، جاوید راجہ صاحب کو یقیناً پتہ بھی ہوگا کہ جب یہ برطانیہ یہاں سے جا رہا تھا تو اس سے پہلے حیدرآباد کا ایک علاقہ تھا بہرار، وہ بھی لیز پہ لیا تھا برٹش گورنمنٹ نے، اور حکومت برطانیہ جب وہ گئی تو بہرار کا علاقہ حیدرآباد کو واپس نہیں کیا گیا، وہ ہند گورنمنٹ کو واپس ہوا۔ اس میں نہرو کا آرگومنٹ مانا گیا تھا کہ چونکہ جو سکسیسر ہے برٹش گورنمنٹ کی تو وہ یا انڈیا ہے اور یا پاکستان ہے، تو لہٰذا کوئی راجواڑہ اس کا سکسیسر نہیں ہو سکتا، تو وہ بہرار کا علاقہ حیدرآباد کو واپس نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پہ، میں کوئی اپنا نظریاتی بیانیہ یہاں پہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اس کا لیگل اور پولیٹیکل میں ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئی بھی ایکٹ یا قانون جو ہوتا ہے نا اس کا جو پریمبل ہوتا ہے وہ اس کا فیس ہوتا ہے، یعنی وہ لیجسلیچر کا انٹینٹ اور اس کے ول کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جو آپ کا تھا اپنا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ، تو اس کا پریمبل یقیناً آپ سب کے نظروں سے گزرا ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں کوئی جھوٹ بولوں گا تو نظر صاحب یا سجاد راجہ صاحب میری بات پہ آنکھیں بند کر کے کوئی یقین کر لیں گے، یا خدا نخواستہ میں کوئی اپنا ایک لکھوں کہ ان کو بیوقوف بنا لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا جو پریمبل ہے وہ کہتا ہے این ایکٹ ٹو میک پروویژنز فار ٹو انڈیپینڈنٹ ڈومینینز، یہ اس کا پریمبل کا ہے۔ اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے پریمبل اور سیکشن 1 کا ملا کر اگر آپ پڑھیں تو وہ سیکشن 1 کہتی ہے as from the 15th day of the August 1947 two independent dominions shall be set up in India to be known respectively as India and Pakistan۔ یعنی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت بھی 2 انڈیپینڈنس ڈومینین انڈیا اور پاکستان بننے تھے۔ پھر اس وقت جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے لارڈ لیسٹون، انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی کہ 2 ڈومینینز کے علاوہ کسی تیسرے ملک یا ریاست کا آپشن نہ ہے، نہ حکومت برطانیہ مانے گی۔ اور یہ بھی آپ جو ایک یعنی قانون کی تشریح کا ایک معروف اصول تو سب کو پتہ ہوگا
क्योंकि उस वक्त जो लॉ मेकर थे वो हम नहीं थे, लॉ मेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो तशरीह भी उन्होंने करनी थी, वहां पे जो लॉर्ड लिस्टोल ने ये तशरीह की। फिर 25 जुलाई को जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से खिताब किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने 25 जुलाई को, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से खिताब करते उसने इनको कहा था कि ये जो आपकी टेक्निकल इंडिपेंडेंस इतनी है, आपने किसी एक तरफ सरेंडर करना है, इंडिया या पाकिस्तान की तरफ। ये सारी रुदाद मैंने आपके सामने इसलिए रखी और मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ, आप कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट चेक कर लीजिए, ब्रिटिश ऑथर है, कोई इलाकिया नहीं है या पाकिस्तानी नहीं है। और कश्मीर डिस्प्यूट जो इंडियन ऑथर हैं एजी नूरानी साहब, इनका बुक देख सकते हैं। फिर जो बीपी मेनन की स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये सारा जो स्ट्रक्चर यानी 1846 से पीछे से लेके आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक देखें तो न 1846 से पीछे कोई राजवाड़ा कोई स्टेट थी, न उसके बाद। इवन कि ये जो तो बाद लोग तशरीह करते हैं ना कि जो उसके सेक्शन 7 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की 7(1)(b) की जो तशरीह करते हैं, 7(1)(b) कहती है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी सुवरेनिटी और सॉवरेनिटी और जिम्मेदारियां वो लैप्स कर गई हैं 15 अगस्त। अब 15 अगस्त को जब उनकी सुवरेनिटी और सुवरेनिटी दोनों लैप्स कर गई, तो इनका स्टेटस क्या है? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर इन प्रिंसली स्टेट्स को लाया या गुलाब सिंह के साथ मायदा किया, उससे पहले इनका क्या स्ट्रक्चर क्या था? क्या इन्होंने कोई अपनी सॉवरेनिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सरेंडर की थी? बिल्कुल नहीं। उससे पहले जम्मू, ये बिम्बर का जो अलग, इसका भी गालिबन वो पुराना नाम है चिबाल, और ये राजौरी, ये भी राजवाड़े थे। ये पंजाब हिल स्टेट का ये हिस्सा रहे हैं ये राजवाड़े। यानी मायदा अमृतसर से पीछे जम्मू और कश्मीर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर उसकी कोई भी टेरिटरी, जो 5 मुख्तलिफ जोग्राफियाई खित्ते थे जिसको एलेस्टियर लम ने लिखा है जियो पोलिटिकल आर्टिफैक्ट, सियासी और जोग्राफियाई मसनूआ, कि इनकी कोई भी जो टेरिटरी है वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन गवर्नमेंट के सॉवरेन स्टेट नहीं थे जिसने अंग्रेजों के सामने या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपनी सॉवरेनिटी या सुवरेनिटी सरेंडर की हो। सिर्फ उससे पहले भी ये किसी न किसी के मातहत थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद ये अंग्रेजों के मातहत, सिर्फ ताबेदारी का इंतकाल हुआ। लिहाजा मैं आप दोनों हजरात से, एक तो वो पूरी बात को सुन भी नहीं सका, वो क्रॉस टॉक हो गया, तो मैं पूरे अदब एहतराम से मैं अपनी इस हिस्ट्री को, लीगल पर्सपेक्टिव को मैं सामने रखते हुए मुस्ताद राजा साहब की बात से पूरे अदब एहतराम के साथ इख्तलाफ करता हूँ कि ये प्रिंसली स्टेट्स या ये राजे महाराजे बिलखुसूस हमारे अमृतसर के तहत ये कोई स्टेट, मतलब ये फेडरल स्टेट्स का भी एक कंसेप्ट इस तरीके से। अभी आप देखेंगे 28 स्टेट्स हैं इंडिया की और 8 उसकी यूनियन टेरिटरीज हैं। फेडरल स्टेट्स इन प्रिंसिपल पे बहुत बेटर फुटिंग पे, इनको तो ज्यादा इख्तियारात हैं। ये तो सिर्फ इनके इख्तियारात थे सिर्फ मालिया इकट्ठा करना और एक बफर जोन बनाना, इससे ज्यादा इनकी मतलब कोई इख्तियार या ताकत नहीं थी, ज्यादा इनको स्टेट किसी सूरत नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अच्छा प्रोफेसर साहब, ज़की जब्बार साहब, चले सारी आपकी बात का लुबे लबाब ये है प्रोफेसर साहब, मैंने तो आपकी ना मेरे ख्याल में 1 से ज्यादा तकरीरें मैंने सुनी है यूनाइटेड नेशन में, बल्कि एक तकरीर तो मैंने आपकी सुनी यूनाइटेड नेशन में, आप बड़े जज्बाती हो गए थे, मेरे ख्याल में आपके आंसू भी निकल रहे थे, और वो मुझे पता है कि वो ज़ाहिर वो आपके जज्बात से वो जो आपके आंसू थे वो बिल्कुल सच्चे थे और आप रो रहे थे यूनाइटेड नेशन में। बिल्कुल मेरे पास वो क्लिप भी पड़ा हुआ है, मैंने देखा भी है। तो सर आप रो रहे थे यूनाइटेड नेशन में जाके, कितनी दफा आप यूनाइटेड नेशन में भी जा गए हैं, वहाँ आप ज़ाहिर जो यूनाइटेड नेशन के मतलब बड़े लोग, उन सब से आपका सलाम दुआ भी है, तो कम से कम आप उनसे खुद मुख्तारी का ऑप्शन ही डलवा लेते, तीसरा ऑप्शन। आप तो उनके अभी भी यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक हमारे पास तो है ही 2 ऑप्शन। चले अगर खुद मुख्तारी का ऑप्शन होता तो फिर भी हम कहते कि चले आपकी बात में वजन है, हम तो सिर्फ या इंडिया के साथ जा सकते हैं या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, तो यूनाइटेड नेशन तक आपकी एक्सेस है, कम से कम खुद मुख्तारी का ऑप्शन डलवा लेते, यही कर लेते। जी सर, असल में तो ज़की साहब ने जो बातें की हैं उनका भी आपको जवाब दीजिए। ज़की साहब ने बड़ी तफसील के साथ बात की है, लेकिन ज़की साहब की बातों में इसलिए कोई वजन नहीं है कि ये ज़की साहब ने जो हवाले दिए हैं, जो चीज़ें कही हैं, अमलन ये चीज़ें इस तरह नहीं है। पहली बात इन्होंने कहा कि कोई इक़्तिदार आला नहीं था, अगर इक़्तिदार आला नहीं था तो जम्मू कश्मीर में जाने के लिए एक स्पेशल परमिट की क्यों ज़रूरत होती थी, और नेहरू को क्यों वहाँ पे कोहाला में गिरफ्तार किया गया,
وہاں سے اس کو واپس بھیجا گیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا اپنا ایک انتظام و انصرام تھا, بلکہ ریاست جموں کشمیر سب کانٹیننٹ کے اندر پہلی ریاست ہے جس نے باضابطہ طور پہ اسمبلی کا الیکشن کروایا 1934 میں. اس کے بعد اس ہائی کورٹ کا وہاں پہ قیام, اس کے اپنے قوانین, یہ ساری چیزیں, لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا, اس لیے کہ اس تاریخی بحث کا ہمیں کچھ اس سے کچھ نکلے گا نہیں. انہوں نے ذکی صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ وہ کشمیر کو معاہدہ امرتسر کے ذریعے بیچ دیا گیا یا پتہ نہیں ڈوگروں کے اس کے گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا گیا. تو دیکھیں یہ اس زمانے کا یہی انتظام و انصرام تھا. میں اگر آج آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا فلوریڈا امریکہ کی ریاست ہے یا نہیں ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یا کوئی بندہ اگر آج یہ اٹھ کے کہے کہ فلوریڈا امریکہ کی ریاست نہیں ہے, تو اس کی بات کس حد تک قابل قبول ہوگی؟ دیکھیں فلوریڈا وہ میں نے آپ کو گزارش کی نا, وہ فیڈرل اسٹیٹ ہے, انٹرنیشنل ریکگنائز اسٹیٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا, وہ فیڈرل اسٹیٹ ہے. جتنی بھی ریاستیں ہیں امریکہ کی, جتنی بھی ریاستیں ہیں 50 ریاستیں, ان کا اپنا ایک, ان کے اپنے آئین ہیں, ان کے اپنے قوانین ہیں, اور اس کے اوپر جو ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے جو واشنگٹن ڈی سی کی شکل میں ہے. تو یہ ریاستیں مطلب یہ اس کا حصہ ہیں, یہ باضابطہ طور پہ الاسکا کو آپ کیا کہیں گے, وہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح آپ گوانتانامو بے کو آپ کیا کہیں گے, پاناما کینال زون ہے. مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ریاستوں کی جو ہے وہ خرید و فروخت لگی رہتی تھی. یہ میں آپ کی اس بات کو غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا. میں آپ کو 10 ایگزامپلز یہاں پہ ابھی دے سکتا ہوں, جو مطلب آپ اس کی جتنی آپ تاریخ میں جائیں گے, وہ پیچھے چلتے جائیں گے تو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. اصل میں گزارش یہ ہے کہ جو 1846 کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل, اگر آپ معاہدہ لاہور جو ہے 9 اپریل کا 9 مارچ 1846 کا اور معاہدہ امرتسر, ان دونوں کو ملا کے پڑھیں, اور ان کے درمیان جو اس کا جو بیک گراؤنڈ تھی اس ساری کو جب آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں حالات کیا تھے. کشمیر دراصل یہ ہے کہ کشمیر پہ سکھوں کی حکومت تھی, اس پہ گلاب سنگھ کی حکومت نہیں تھی. کشمیر 1819 سے آن ورڈ اس پہ سکھوں کی حکومت تھی. سکھوں پہ جب انگریزوں نے جانا, گلاب سنگھ کون تھا؟ گلاب سنگھ جموں کا حکمران تھا. ہم نے ہسٹری کو مروڑ رہے ہیں. دیکھیں رنجیت سنگھ کا ایک سپاہی تھا گلاب سنگھ, آپ کہہ رہے ہیں گلاب سنگھ رنجیت سنگھ کا ایک زمانے میں رنجیت سنگھ کی دیکھیں وہ اس کا بھائی پھر رنجیت سنگھ کا وزیر اعظم بھی بنا بعد میں. وہ پرانی باتیں ان کو چھوڑیں. اصل میں یہ ہے کہ 1822 میں کیا ہوا, 1822 میں حکومت تھی, ان مہاراجوں کی نہیں تھی یہ اس کی, بلکہ رنجیت سنگھ کی تو وائف اس کی ایک بہن تھی, جو بعد میں سکھ اپنے ہسٹورین لکھ رہے ہیں کہ گلاب سنگھ نے غداری کرنے کے بعد اپنی بہن کو بھی اور لاہور دربار سے زیورات چرا کے بھی بھاگ گیا تھا. یہ تو باپو سنگھ وہ جو مرضی ہے لکھیں جی, ہر آدمی کسی کے لکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بات وہ ہے کہ جو ایک لیگل پرسپیکٹو میں آگے چل رہی ہے. دیکھیں بات گزارش یہ ہے, جی اگر آپ جموں اور کشمیر کی جو یونین ہے, اگر آپ اس کو غلط ثابت کریں گے, آپ یہ کہیں گے کہ وہ یونین صحیح نہیں تھی, ثابت کر رہے ہیں غلط, مہر چند ماجد ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں اسی پہ آتا ہوں. ہم دیکھیں ہم مہر چند مہاجن کی بات مانیں گے. اگر جموں اور کشمیر, اگر کی بات کر رہے ہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کی آواز کٹ جاتی ہے, لیکن اگر جموں اور کشمیر کی یونین کو آپ غلط ثابت کریں گے تو پھر ہم تو جموں کا حصہ ہیں. میرا تعلق, میرا آبائی گاؤں جو ہے وہ بمبر کے اندر ہے, اور ہم تو پھر کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے یہ, بلکہ مظفر آباد ڈویژن کے علاوہ آپ کا جو پونچھ ڈویژن ہے اور جو میرپور ڈویژن ہے, یہ دونوں صوبہ جموں کے حصے ہیں. یہ تو کشمیر کا انتظامی طور پہ یا کسی بھی اعتبار سے یہ کشمیر کا حصہ تھے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ
ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا کلیم چھوڑ دیں گے. دیکھیں اصل میں بیسیکلی ہماری جتنی بھی ڈیبیٹس ہیں نا, اس کو اگر سم اپ بھی کریں نا, ہمیں پہلے کشمیر کو آزاد اور خود مختار ریاست ثابت کرنا پڑے گا. نہیں, کشمیر کی بات نہ آپ کریں نا, کشمیر اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں کشمیر تو اٹس سیلف نتھنگ. کشمیر تو 1819 پہ جب سکھوں نے قبضہ کیا تو کشمیر کا تو ٹانٹا ہی ختم ہو گیا نا. اصل میں 1819 کے بعد سکھوں کا قبضہ آ گیا. 1846 میں گلاب سنگھ نے تاوان جنگ ادا کر کے اس کو ایک یونین بنا دی, اور 1846 کے بعد یہ ایک انتظامی اور سیاسی اکائی ہے. انتظامی اور سیاسی اکائی ہے. 1846 کے بعد جموں اور کشمیر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ دو الگ اکائیاں نہیں ہیں. کشمیر کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کشمیر فرض کریں اگر الگ سے آپ کو اس کو اکائی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کشمیر کا ہمارے اوپر دعویٰ کیا ہے؟ ہم کیسے کشمیری ہو گئے؟ کشمیر تو ایک کشمیر وادی ہے, ان کی اپنی ایک زبان ہے, ان کا اپنا ایک کلچر ہے, ان کی اپنی ایک تاریخ ہے, ان کی اپنی ایک تہذیب ہے, سارا کچھ ہے. جموں ہم جو لوگ رہتے ہیں ہماری اپنی ایک تہذیب, ہمارا ایک اپنا کلچر ہے. کشمیر کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں بنتا ہے. ہمارا اگر تعلق کشمیر کے ساتھ کوئی بنتا ہے تو صرف اور صرف کہتے ہیں. ہمارا بھی پوائنٹ یہ ہے, جموں بھی کشمیری نہیں کہتے. ایون کرن سنگھ سے پوچھا گیا کشمیری, آئی ایم ناٹ کشمیری, آئی ایم ڈوگرا. کرن سنگھ بھی اپنے آپ کو کشمیری نہیں کہتا. یہ تو پہاڑی ہے نا, کشمیری ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے کشمیر کی بات نہ کیجیے. کشمیر کیونکہ رانا ثناء اللہ جاپانی لکھ دے تو ایسا ہی ہے. 1846 کے بعد کشمیر اور جموں جو ہیں, 1846 کے بعد کشمیر اور جموں دو جو ہیں یہ الگ انتظامی اور سیاسی اکائیاں نہیں تھی, بلکہ یہ ایک سیاسی اکائی تھی, اور ان کا مستقبل ہمیں اسی تناظر میں دیکھنا ہوگا. اس لیے اب اس بات سے آگے چلتے ہیں. اگر 1846 کو معاہدہ امرتسر کے وجود کو ہم تسلیم نہیں کرتے تو پھر جموں اور کشمیر دو الگ اینٹیٹیز ہو جاتی ہیں. پھر ان کا الگ الگ جو ہے وہ ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا, اور یہ کہانی بالکل بدل جاتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو عالمی قانون جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معرض وجود میں آیا, جو ورلڈ آرڈر بنا, اس ورلڈ آرڈر کے اندر چیزیں کس اعتبار سے ایکسپٹ کی گئی, اور اسی پرسپیکٹو کے اندر آپ دیکھیں پاکستان کا آئین, آپ مطلب اس کو کہاں رکھیں گے؟ پاکستان کا آئین آرٹیکل نمبر 257 دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 257 کہتا ہے if the citizens of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan, their relationship with Pakistan shall be determined in accordance with the wishes of the people of the state. یہ پاکستان کا آئین کیا ہے. رائے صاحب ہم کب کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ایون اگر دیکھیں نا پاکستان کا یہ حصہ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس کی کوئی قانونی اس کی آئینی وجہ ہوگی نا. پاکستان اگر اپنے آئین میں لکھ رہا ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, پاکستان کی لیگل یا ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن کے اندر نہیں ہے, تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی نا, کوئی کہانی ہوگی. وہی کہانی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جس طرح تقسیم ہو چکی ہے یہ تقسیم اسی طرح رہے گی, اور یہ ریاست کبھی بھی دوبارہ متحد نہیں ہو سکتی. جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریاست کو متحد ہونا چاہیے, کیونکہ عوام کا مفاد, عوام کا فائدہ اس چیز میں ہے کہ یہ ریاست متحد ہو, اور ریاست کے لوگوں کو قانون سازی کا اختیار دیا جائے, اور ریاست کے لوگوں کو حق ملکیت دیا جائے. جو بھی ریاست کے وسائل ہیں ان پہ ان کا اپنا حق ملکیت کی تصرف ہو. تو یہ ایک چلیں ہمارا اپنا ایک سیاسی نقطہ نظر ہے. لیکن پاکستان خود یہ کلیم نہیں کرتا, پاکستان کا یہ دعویٰ نہیں ہے, بلکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں. تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. دیکھیں اگر جس طرح آپ کہہ رہے, جو مہر چند مہاجن کی جو آپ نے بات کی, یا ایلسٹر لین کی بات کی, اگر دیکھیں ان کی باتیں اگر ہم سن لیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے پھر بہت بڑی غلطی ہوئی 1947 میں, یا پاکستان کا آئین جب 1973 میں, 47 تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے, بنگلہ دیش بھی بن گیا تھا, اس کے بعد 1973 کا آئین لکھا گیا, تو اس کے اندر ریاست کو کیوں پاکستان کا حصہ قرار نہیں دیا گیا؟ پاکستان یہ کلیم کر سکتا تھا کہ یہ ریاست میرا حصہ ہے. پروفیسر صاحب ایکچولی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, بس 5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. ہماری سوالات اور بھی کافی سارے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ جو ہے نا بحث وہ لمبی ہوگی, تو ہم باقی سوالات
बात नहीं करते इंशाल्लाह। मैं ये तजवीज करूंगा कि आखिर इसको पे सिलसिले को आप आइंदा किसी और प्रोग्राम में जारी रखें। आप ना एक मैं हाजिर हूं। नुकता टू द पॉइंट उसका जवाब मुझे दे। मैंने आपसे पूछा कि जैसे यूनाइटेड नेशन में आप आज तक ये सिर्फ क्यों नहीं शिक डलवा सके खुद मुख्तारी वाले? दो ही ऑप्शन है, इंडिया या पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन, देखिए यूनाइटेड नेशंस की में बात तो आपको कर रही, आप कहते हैं दिलवाएगा कौन यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन कहता है या इंडिया के साथ जाओ या पाकिस्तान के साथ जाओ, उसमें तो थर्ड ऑप्शन। मैं ये तो बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने तो जम्मू कश्मीर का मसला ही की बात जो आप रियासत की कर रहे हैं, तो ये तो नजर साहब ने भी ये भी बिल्कुल उन्होंने भी अपना नुक्ता प्रूव किया, जकी साहब ने भी, जकी जबार साहब ने भी, उन्होंने भी प्रूव किया। तो ये तो खुद मुख्तार पहले भी नहीं थी 1947 से पहले। तो ये इस बारे में ये आखिर पे मुख्तसर सा जवाब दें, इस पे हम प्रोग्राम अपना देखिए, अगर आप इसको खुद मुख्तार तस्लीम नहीं करेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि ये फिर पाकिस्तान और भारत का आईनी हिस्सा क्यों नहीं बन सकी 1947 में? ये इस सवाल का जवाब क्या है? अगर देखिए ना, अगर जिस तरह बाकी रियासतों का फैसला हुआ, प्रिंसली स्टेट ने फैसला किया, और ये बाकी जो हैदराबाद का फैसला कब हुआ, खान कलात ने कब फैसला किया, ये देखिए ना, पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान की एंटिटीज हैं, भावलपुर का फैसला कैसे हुआ, ये सारी चीजें जो है हमें उस तनाजर में चीजों को देखना पड़ेगा। और जो खुद जकी साहब ने बड़ी तफसील के साथ कहा कि कब्जा किया, दुनिया का कानून है जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं। प्रिंसली स्टेट्स का फैसला करते वक्त आप पार्टीशन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से बाहर नहीं जा सकते। लेट्स सपोज हम उससे बाहर जाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को भी छोड़ते हैं, तो फिर हमारे पास फोरम कौन सा है? या दूसरी बात कि क्या एक हमें इतने लाडले का हमारे सिर्फ एक जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग फैसला होगा और उसके लिए हिंदुस्तान इस बात पर तैयार हो जाएगा कि वो अपने अंदर 26-27 रियासतें और बनवाए? यानी प्रैक्टिकली जिसको आप कहते हैं कि डिफेक्टो पोजीशन भी आप देखें तो ये खासा मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि इस्ताद राजा साहब इस बात से इत्तफाक है कि पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है कि मेरा हिस्सा नहीं है, और पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी मौक़िफ़ यही है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है जिसका फैसला अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक होना है। यहाँ पे अगला सवाल ये पैदा होता है कि जब करारदादें दोनों मुल्कों ने तस्लीम कर ली और मेरा और आपका राइट भी तस्लीम कर लिया कि इन्होंने फैसला करना है, तो उसके बाद रायशुमारी में रुकावट किसने डाली? यहाँ पे आप बिल्कुल जंप करके जो इंडिया को वो ग्रेस मार्क दे देते हैं। हालांकि नहीं, अगर आप मुझे 2 मिनट दे मैं रिकॉर्ड से साबित करता हूँ कि पाकिस्तान ने एक दिन के लिए भी रायशुमारी में रुकावट नहीं डाली, हिंदुस्तान ने डाली। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 मिनट अगर आप मुझे दें, मैं रिकॉर्ड से ये बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने एक दिन के लिए भी नहीं, हर दफा रायशुमारी में जो रुकावट है वो हिंदुस्तान ने डाली है। और मैं आपको उसके लिए रेफर भी कर देता हूँ। देखिए, जोसेफ कार्बल खुद कमीशन का मेंबर भी था, उसका चेयरमैन भी रहा। उसके बाद विक्टोरिया स्कॉफिल्ड जो वो ब्रिटिश ऑथर है, और एलिस्टियर लैम्बर जो विक्टोरिया स्कॉफिल्ड है, इन्होंने अपनी बुक्स में ट्रांसफर ऑफ पावर की वो दस्तावेजात कोट किए हैं जो 1970 से पहले वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का दर्जा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, बाद में उन्होंने डीक्लासिफाई की। इसलिए ये यानी प्राइमरी सोर्स है जोसेफ कार्बल और ये दोनों। आपने फरमाया ना कि रुकावट पाकिस्तान ने डाली है। आप 1 नवंबर से जब वो लॉर्ड माउंटबेटन लाहौर आया था उस कन्फ्रंटेशन के बाद 1 नवंबर से 65 तक अगर आप सीक्वेंस में देखें, जो 2 करारदादें सोवियत यूनियन ने वीटो की वो भी इंडिया के मुफाद में उसने वीटो की, पाकिस्तान का उसमें रोल नहीं था, इंडियन इंटरेस्ट में वो वीटो की। उसके बाद जब दिसंबर के पहले हफ्ते में जॉइंट डिफेंस काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, वल्लभ भाई पटेल, गोपालास्वामी अयंगर ये लाहौर आए, तो लियाकत अली खान ने कायदे-ए-आज़म के 1 नवंबर वाली तजावीज़ दोहराई कि कबायली भी निकले, दोनों फौजें निकली और गैर जानबदार फोरम रेफरेंडम करवाए। 2 नवंबर को नेहरू ने ये तजावीज़ मुस्तरद की थी। फिर 6 फरवरी को जो सलामती काउंसिल के प्रेसिडेंट थे एजीएल मैकनाटन, उन्होंने कहा कि दोनों अफवाज निकले अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए रायशुमारी हो, ये भी इंडिया ने फिर मुस्तरद किया। और उसके बाद जितने भी स्टेजेस हैं 50 में से देखें, एक मरतबा भी पाकिस्तान ने किसी करारदाद या प्रोपोजल के अगेंस्ट कोई रिलक्टेंस शो नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ये कहती है कि पाकिस्तान अपने शहरी निकाले, पाकिस्तान ने करारदाद पे अमल ही नहीं किया, तो रायशुमारी कैसे? नहीं, मैं बताता हूँ कौन सी करारदाद पे अमल नहीं हुआ। एजी नूरानी इंडियन मुसन्नफ एजी नूरानी के बुक है द कश्मीर डिस्प्यूट, सफा नंबर 341, वो लिखता है उसी के ताबे
में उसके बाद जितनी भी वो मैं उसी करारदाद की बात कर रहा हूँ, मैं जनाब उसी करारदाद की बात कर रहा हूँ, उसकी आप तशरीह गलत कर रहे हैं। मैं आपको रेफर कर रहा हूँ दी कश्मीर डिस्प्यूट एजी नूरानी की बुक पेज 341, वो कहता है कि मुत्तहदा की करारदाद आप देखें ना, मैं उसकी करारदाद का टेक्स्ट आपको पढ़ के दे देता हूँ अभी। मैं कह रहे थे मैं उसी करारदाद के पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ, 13 अगस्त 1948 की करारदाद की बात कर रहे हैं आप, उसी के पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। मैं 13 अगस्त 1948 की करारदाद तो यूएनसीआईपी की करारदाद है, वो कोई सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 47 है, जिससे आगे सारा जो है वो फ्रेमवर्क इसका अक़वाम मुत्तहिदा का बनता है। 21 अप्रैल 1938 वो भी देख लें। फायदा इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने शिमला एग्रीमेंट के अंदर ये तय कर लिया कि हम अपने तमाम मामलात आपस में तय करेंगे। शिमला एग्रीमेंट का आर्टिकल 1 अगर आप मुझे सुना दे, शिमला एग्रीमेंट का आर्टिकल 1 क्या कहता है? क्या कहता है शिमला एग्रीमेंट? शिमला मायदे का आर्टिकल 1 कहता है कि दोनों मुल्कों के माबैन जो रिलेशन वो यूएन चार्टर गवर्न करेगा। यूएन चार्टर के तहत ये दोनों मुल्क पाबंद है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मानने के। देखिए यूएन और चीज है, मैं कह रहा हूँ कि जब उसका पहले शिक ही यही है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिलेशन वो गवर्न करेगा यूएन का चार्टर, तो फिर दोनों ममालिक यूएन के चार्टर और करारदादों से बाहर जा ही नहीं सकते। नहीं, करारदाद देखिए, चार्टर मिक्स अप हो रहे। करारदाद इज अ डिफरेंट थिंग, रेजोल्यूशन और चीज है, चार्टर और चीज है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मंशूर है और रेजोल्यूशन शिमला मायदा वो है, तो नहीं शिमला मायदा सब ऑर्डिनेट हो गया आर्टिकल 1 के। शिमला मायदा का आर्टिकल 1 निकाल के पढ़े फिर मुझे, यानी ये एक गलत कंसेप्ट है कि शिमला मायदे के तहत वो उन्होंने करारदादों से दस्तबरदारी की या ये कोई दो तरफा मामला हो गया, या अगर किसी भी इंटरनेशनल लॉ के वकील से पूछिए तशरीह गलत कर रहे हैं। जी मैं कह रहा कि शिमला मायदे का राजा साहब शिमला मायदे का आर्टिकल 1 पढ़ लें, वो खुद अपने आप को यानी बाउंड करके इंडिया और पाकिस्तान दोनों कि ये रिलेशन गवर्न करेगा यूएन का चार्टर, और यूएन के चार्टर के तहत यह हुकूमत के करारदादों के पाबंद है। और उसका आर्टिकल 25 पढ़ लें जो बाब 5 है यूएन चार्टर का, बाब 5 आर्टिकल 25 के तहत भी ये पाबंद है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद किए। फिर जो कृष्णा मेनन हिंदुस्तानी मंदूब ने करारदाद 767 7 फरवरी 1957 को रिटन यूनाइटेड नेशंस में दिया है कि ये दो करारदादें 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 ये दोनों बाइंडिंग है। ये इंडिया का नुमाइंदा कृष्णा मेनन उसने लिख के दिया है उधर, यानी सलामती कौंसिल के करारदादों से बाहर किसी भी मायदे के तहत ये नहीं जा सकता। एग्रीमेंट के आर्टिकल नंबर 1 आपका नुक्ता आ गया। प्रोफेसर साहब आप मुख्तसर सा इसका जवाब देना चाहेंगे? आर्टिकल नंबर 1 शिमला एग्रीमेंट क्या कहता है? दैट द प्रिंसिपल्स and purposes of the Charter of the United Nations shall govern the relations between the two countries. ये दो ममालिक भारत और पाकिस्तान के जो बामी ताल्लुकात हैं उनका तयन उस चार्टर के मुताबिक होगा। इसमें तो इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद का कोई जिक्र नहीं है। जब यूएन चार्टर फिर आर्टिकल 102 के तहत, यूएन चार्टर के आर्टिकल 102 के तहत भी ये दोनों पाबंद उससे बाहर जा ही नहीं सकते। नंबर 1 पढ़ रहा हूं, आपने शिमला एग्रीमेंट का आर्टिकल नंबर 1 का है, आर्टिकल नंबर 1 के अल्फाज में टेक्स्ट पढ़ रहा हूं। आर्टिकल नंबर 1 शिमला एग्रीमेंट का ये है कि दैट द प्रिंसिपल्स एंड पर्पसेस ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस शैल गवर्न द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। जब यूएन चार्टर को गवर्न करेगा तो तलकात की बात हो रही है, वो तलकात कार अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तय किए जाएंगे। और यूएन चार्टर के तहत और यूएन चार्टर के जवाब साहब यूएन चार्टर जो है वो और चीज है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 25 यूएन चार्टर के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 102 से ये बाहर जा ही नहीं सकते इंडिया और पाकिस्तान। देखें, गुजारिश ये है कि यूएन के चार्टर और करारदादों को मिक्स अप ना करें ना, मैं करारदाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है जकी जब्बार साहब, आपका नुक्ता आ गया। मैं यही कह रहा हूँ कि यूएन का चार्टर 25 कह रहा है कि जो रुकन ममालिक हैं वो सलामती कौंसिल के करारदादों को कबूल और उस पर अमल करेंगे। यूएन चार्टर ये कह रहा है। ठीक है जकी जब्बार साहब, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह इस पे एक कोई और प्रोग्राम हम रखेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। प्रोफेसर साहब से फिर रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है वो दोबारा हमारी इज्जत अफजाई करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे जो नाजरीन हैं उनको आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, फारूक मेहरबानी। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। जकी बहुत साहब शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेहरबानी प्रोफेसर साहब।